السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی کے 23 راز، یہ ایک ایسی حدیث ہے جو آپ کو زندگی بدل دے گی۔ تو یہ حدیث کو آپ لوگ ضرور سنیں، جو مفتی ایم قاسمی صاحب پڑھ کے سنائیں گے اور بتائیں گے۔ اور یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوست یار میں ضرور شیئر کریں۔ بہت پاورفل حدیث ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے یہ حدیث۔ تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس حدیث میں کامیابی کے راز بیان کیے گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہم لوگ کامیاب لوگوں کی اسپیچز بھی سنتے ہیں، کامیاب لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے وہ اصول جن پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے قدموں میں ہوں گی، وہ اصول آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کو سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم میں سے جو شخص بھی اس ایک حدیث پر عمل کر لے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے قدموں میں ہوں گی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آئے۔ اس وقت وہاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ دیہات کے رہنے والے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے بہت سارے بہترین سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت، شاندار، جامع، بڑے ہی بہترین انداز میں جواب دیے۔ اور ایسے جوابات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ کوئی بھی انسان دنیا کا اگر ان چیزوں پر عمل کر لے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے قدموں میں ہوں گی۔ وہ صحابی نے پہلا سوال کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص امیر بننا چاہتا ہے۔ اب بتائیے کون نہیں چاہتا امیر بننا؟ تو وہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ تو امیر بننے کا نسخہ کیا ہے کہ قناعت اختیار کر لو۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس پر صبر کرنا، اس پر شکر کرنا۔ جو ایک زیادہ کی ہوس ہوتی ہے نا کہ اور اس ہوس کو ختم کر لینا، اور جتنا اللہ دے رہا ہے اس پر صبر کرنا، شکر کرنا، اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ تو امیر بننے کا نسخہ حضور نے کیا بتایا؟ قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ تو سب سے بڑا عالم بننے کا نسخہ کیا بتایا حضور نے؟ تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچا کر اپنی زندگی کو گزار لینا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا، میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے، یہ ساری وہ چیزیں جو ہم لوگ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو، جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھے عزت ملے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے۔ انہوں نے کہا، میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، عزت والے بن جاؤ گے۔ اللہ سے مانگو، اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر یقین رکھو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، لوگوں سے امیدیں لگانا بند کر دو۔ تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، عزت والے بن جاؤ گے۔ انہوں نے اگلا سوال پوچھا، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ہم لوگ چاہتے ہیں۔ حضور نے جواب دیا، مخلوق کو نفع پہنچاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ گے، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ ہم لوگ تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی ہم اچھے نہیں بن سکتے۔ اگلا سوال انہوں نے کیا، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ انہوں نے پوچھا حضور سے، میں عادل بننا چاہتا ہوں، انصاف کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ عادل کہتے ہیں انصاف کرنے والا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، طاقتور بن جاؤ گے۔ تو ہم لوگوں کو اگر طاقتور بننا ہے تو اللہ پر توکل کرنے والے بن جائیں۔ اگلا سوال، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں خاص پوزیشن چاہتا ہوں۔ ارشاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے ذکر کرو،
کثرت سے ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں خاص درجہ دلاتا ہے۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا میں رزق میں کشادگی چاہتا ہوں، میرا رزق بڑھ جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے۔ تو حضور نے کیا بتایا؟ حضور نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، باوضو رہنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ اگلا سوال، میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ دعائیں قبول تب ہوں گی جب انسان حرام سے بچے، حرام کھانے سے بچے، حرام گناہوں سے بچے۔ اگلا سوال انہوں نے کہا میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ ارشاد فرمایا حضور نے اخلاق اچھے کر لو، اخلاق اچھے کر لو۔ اگلا سوال، میں گناہوں کی کمی چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کثرت سے استغفار کرو۔ گناہوں کی کمی اگر ہم چاہتے ہیں نام اعمال میں سے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں تو استغفار کی کثرت۔ اگلا سوال انہوں نے کیا میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں، جب قیامت میں اٹھوں تو نور میں اٹھوں۔ حضور نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ حضور نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرو، تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اگلا سوال، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے، آخرت میں میرے جو عیب دنیا میں میں نے کام کیے غلط یہ مجھ سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ حضور نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو۔ جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتے ہو تو فرائض کی پابندی کرو، فرائض کا اہتمام کرو۔ فرض جو اللہ نے ہمارے اوپر لگائے ہیں نا، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، سال کے جو روزے ہیں، فرائض کی پابندی کا اہتمام کرو۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا میرا کون سا عمل گناہوں سے معافی دلائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا آنسو، عاجزی، بیماری، یہ جو بیماری آتی ہے ہم لوگوں پر یہ گناہوں سے معافی دلاتی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جو روتے ہیں گڑ گڑا کر، آنسو آتے ہیں، اس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اور عاجزی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے فقیر بن کے مانگنا، اس سے بھی گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا میرا کون سا عمل دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا؟ ارشاد ہوا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرو۔ ہمارے اوپر جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں نا، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو دنیا کی جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر کوئی مسلمان صبر کرتا ہے تو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا یہ عمل ہے، صبر کرنا۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا میرا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا؟ ارشاد ہوا چپ کے صدقہ کرو اور صلہ رحمی کرو، خاموشی کے ساتھ صدقہ کرو، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی اور بخل، انسان کے اخلاق برے ہوں اور وہ بخیل ہو، ضرورت پہ بھی خرچ نہ کرتا ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ نہ دیتا ہو، خیرات نہ دیتا ہو، تو بد اخلاقی اور بخل یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ دیکھیے کتنے خوبصورت سوال ان صحابی نے کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر یہ سب سے بڑی اچھائی ہے۔ آپ سوال دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت سوال، کتنے خوبصورت سوالات ان صحابی نے حضور سے عرض کیے کہ انہوں نے سوالات پوچھے تو اچھے سوالات تھے، تو کتنی اچھی چیزیں حدیث کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا میں اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے غصے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ ہمیں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے، ہم لوگوں کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا بنا لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ والوں سے محبت، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا بنا لو، نبی کی سنتوں کو اپنا لو۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے
اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو یہ خوبصورت سوالات ان صحابی نے کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس ایک حدیث میں کامیابی کا خزانہ ہے، اس ایک حدیث میں کامیابی کے راز ہیں، اس ایک حدیث میں وہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی اس ایک حدیث پر عمل کر لے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ حدیث آپ کو پسند آئی ہوگی، کافی بڑی حدیث تھی، لیکن آپ دیکھیں باتیں کتنی چنی ہوئی، کتنی خوبصورت، کتنی پیاری، جو ایک انسان کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔